السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال نمبر 16 ہے ایل ٹیٹولار جو مالک ہے دی ان پرمیسو دے کلاسے بے، ایک پرمیسو کلاسے بے کا، یعنی کہ اس کے پاس لائسنس ہے کار کا۔ puede conducir وہ چلا سکتا ہے موٹوسیکلیتا موٹر سائیکل کو، کون سیدے کار، سیدے کار کسے کہتے ہیں؟ سیدے کار کہتے ہیں موٹر سائیکل کے ساتھ جو ایک سیٹ نما لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک سیٹ بنی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک ٹائر ہے، اسے کہتے ہیں سیدے کار۔ سن سیدے کار مطلب اس کے بغیر صرف جو موٹر سائیکل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو سیدے کار، کون سیدے کار آئے گا تو اس طرح کی ساتھ میں ٹرالی ہوگی، اور سن سیدے کار آئے گا تو صرف موٹر سائیکل ہوگا۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کون سیدے کار، اور پوچھ کیا رہا ہے کہ پرمیسو بے ہے اس کے پاس، تو وہ کیا چلا سکتا ہے موٹو سکلیتا کون سیدے کار پرمیسو بے کے ساتھ۔ تو یہاں پر دو چیزیں واضح ہیں، ایک تو کلاس بے ہے یعنی کہ پرمیسو بے ہے، اور دوسری چیز ہے کون سیدے کار موٹو سکلیتا، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے موٹو سکلیتا۔ نیچے جواب ہے سی، جی ہاں چلا سکتا ہے، پیرو سولو ان ٹیریٹوریو ناسیونال، صرف نیشنل سڑکوں پر وہ جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے نو نہیں چلا سکتا، آخر میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں چلا سکتا ہے، سیمپرے کہ ایل پرمیسو جو پرمیشن ہے، جو اجازت ہے دلا کلاسے بے پرمیسو کی، تینگا اونا انتیگویداد وہ اتنی پرانی ہونی چاہیے، کتنی سپریور آ تریسانیو 3 سال سے زیادہ، سولو ان ٹیریٹوریو ناسیونال صرف نیشنل سڑکوں پر۔ تو یہاں پر ایک چیز واضح ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، پرمیسو بے کے ساتھ جو سکلو موتور ہے اس کا کوئی انتیگویداد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ آپ اسی وقت چلا سکتے ہیں جب آپ لائسنس کر لیتے ہیں۔ لیکن موٹو سکلیتا، کیونکہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے موٹو سکلیتا، اگر یہاں پر سکلو موتور آتا ہے تو وہ آپ چلا سکتے ہیں فوراً، لیکن جب موٹو سکلیتا آئے گا تو اس کے لیے آپ کا 3 سال پرانا ہونا، کارڈ کا 3 سال پرانا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہی چیز کہہ رہا ہے کہ سی، جی ہاں ہم چلا سکتے ہیں، لیکن آگے یہ جو چیز لکھ رہا ہے سیمپرے کہ el permiso de clase B tenga una antigüedad superior a 3 años، یعنی کہ 3 سال سے پرانا ہونا کارڈ کا ضروری ہے، پھر آپ موٹر سائیکل جو ہے وہ چلا سکتے ہیں موٹو سکلیتا، چاہے وہ کون سے دے کار ہو چاہے وہ سن سے دے کار ہو، دونوں آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ دوسرے میں آتا ہے سی ایل پاساجero جو مسافر ہے de una motocicleta ایک موٹر سائیکل کا، no usa وہ استعمال نہیں کر رہا، el casco ہیلمٹ کا، la responsabilidad جو ذمہ داری ہے es del وہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہاں پر پاساجero لکھ رہے ہیں مسافر کی، titular del vehículo جو گاڑی کا مالک ہے یعنی کہ موٹر سائیکل کا جو مالک ہے، آخر میں لکھ رہا ہے conductor جو ڈرائیور ہے۔ تو یہاں پر ڈرائیور کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مسافر کو جو اس نے ساتھ میں بٹھانا ہے اس کو ہیلمٹ پہنائے ٹھیک طرح سے، اگر وہ ہیلمٹ مسافر کو نہیں پہناتا، پیچھے بیٹھنے والے کو نہیں پہناتا، تو جرمانہ ڈرائیور کو ہوگا، پیچھے بیٹھنے والے کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح گاڑی میں جب آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تو پھر ڈرائیور نہیں ہوگا، گاڑی میں جو بیٹھتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، لیکن موٹر سائیکل میں ڈرائیور جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہاں پر ڈرائیور ہوگا اس کا ذمہ دار اگر وہ ہیلمٹ نہیں لے کے بیٹھتا جو پیچھے بیٹھ رہا ہے۔ کون el permiso B جو پرمیسو بے ہے podemos conducir آپ چلا سکتے ہیں اون turismo ایک کار کو کہ پیسے جس کا وزن ہے 2000 کلوگراموں 2000 کلوگرام دے ماسا مکسیما autorizada، ماسا مکسیما autorizada میں پہلے سمجھا چکا ہوں، میری ویڈیو میں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ماسا مکسیما autorizada۔ y arrastrar un remolque اور کھینچنا ایک رمولکے کو، ایک ٹرالی کو، دے 750 کلوگراموں 750 کلوگرام کی۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کون el permiso B، پہلے یہ چیز آپ نے ہر سوال کو پارٹ بائی پارٹ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں، تو اس طرح آپ کو سوال کی ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر پہلے تو یہ چیز پوچھ رہا ہے کون el permiso B، ایک چیز یہ ہوگی، دوسرا کہہ رہا ہے conducir turismo کار کا کہہ رہا ہے، permiso B کے ساتھ کار کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرا ذکر ہو رہا ہے اس کے وزن کا، اس کا ماسا مکسیما جو ہے وہ 2000 ہے، ساتھ میں وہ بتا رہا ہے کہ arrastrar un remolque وہ ایک ٹرالی بھی کھینچ رہا ہے 750 کلوگرام کی۔ تو کیا یہ کھینچ سکتا ہے؟ اس میں پہلا جواب ہے سی، جی ہاں کھینچ سکتا ہے، دوسرے میں کہہ رہا ہے نہیں کھینچ سکتا، deberemos poseer además el permiso de la clase A، اس کو ساتھ میں جو ہے وہ ایک اور پرمیشن لینی ہوگی، ایک اور لائسنس لینا ہوگا جو
ए का नाम कहलाता है। تو یہاں پر اس لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اگر گاڑی کا وزن 3500 کلو گرام ہے اور ساتھ میں 750 کلو گرام تک کا ریمولکے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو گاڑی کا بھی وزن کم ہے 2000 کلو گرام ہے، اور دوسرا یہاں پر ریمولکے بھی 750 ہے، تو یہ لے کے جا سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل گاڑی کا وزن کم ہے اور ریمولکے کا وزن زیادہ ہے لیکن دونوں کو جمع کرنے سے 4000 جو ہے 250 بنتا ہے، تو اس صورتحال میں بھی وہ گاڑی لے کے جا سکتا ہے کون ایل پرمیسو بے کے ساتھ، یعنی کہ ریمولکے 750 سے بھی بڑا لے کے جا سکتا ہے، لیکن اس صورتحال میں جبکہ گاڑی کا وزن کم ہو دونوں کو جمع کرنے سے 4250 کلو گرام بنے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اب نیا قانون آیا ہے کہ جس میں یہ جو گاڑیاں جن میں بیٹری رکھی ہوتی ہے یا جن میں گیس کا سلنڈر ہوتا ہے، تو وہ تمام گاڑیاں جن کا وہ بیٹری کی وجہ سے وزن بڑھ چکا ہے اور ان سلنڈرز کی وجہ سے وزن بڑھ چکا ہے، ان کا جو ہے وہ بھی آپ 4250 کلو گرام تک کی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ جو آٹوموبل سن ریمولکے امپulsados ہوں، یعنی کہ وہ گاڑیاں جن کا ریمولکے علیحدہ نہ ہو، ان کے ساتھ میں ہی جیسا کہ فورگنیتا وغیرہ ہیں، تو یہ سارے ہیں۔ تو اس میں کیا کہتا ہے por combustibles alternativos، جو کمبسٹیبل جو تیل الٹرناتیوز جیسا کہ گیس ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی معدنیات ہیں جیسا کہ گراسا سے کوئی تیل بناتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹینکیاں جن گاڑیوں میں لگی ہوئی ہیں یا جن میں بیٹری رکھی ہوئی ہے جن گاڑیوں میں، تو ان کو آپ جو ہے پرمیسو بے کے ساتھ 4250 کلو گرام تک کی گاڑی کو آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ 2000 کلو گرام ماسا مکسیما ہے اور 750 کلو گرام ریمولکے ہے، تو یہ ایزیلی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہوگا سی کہ ہم یہ چیز چلا سکتے ہیں۔ ایستا سینیال، یہ جو سگنل ہے اوبلیگا ضروری کر رہا ہے سرکولار چلنا دنترو دل ٹونل کے اندر کون ایل الومبرادو لائٹ کے ساتھ۔ تو یہاں پر سگنل یہ گول ہے، نیلا ہے، تو یہ اوبلیگاسیون کر رہا ہے۔ کس چیز کی اوبلیگاسیون کر رہا ہے؟ لائٹ کی اوبلیگاسیون کر رہا ہے۔ تو کون سی لائٹ کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کورتو الکانسے، جو نارمل لائٹیں ہوتی ہیں، المینوس کم از کم۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے لارگو الکانسے، بڑی لائٹیں جو ہوتی ہیں، بڑی بیم لائٹیں، ان کا استعمال کرنا ہے۔ آخر میں لکھ رہا ہے کورتو ای لارگو الکانسے، نارمل لائٹیں اور جو بڑی لائٹیں ہیں، سیگون لا لومیناسیون دل ترامو، جس طرح کے وہاں پر روشنی ہے اس راستے کی۔ تو ٹونل کے اندر ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کورتو الکانسے کا استعمال کرنا ہے، لارگو الکانسے کا استعمال نہیں کرنا۔ تو اس میں دونوں میں یہ چیز لارگو لکھی ہوئی ہے تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کورتو الکانسے اس کا جواب درست ہوگا کہ ہم نے کم از کم کورتو الکانسے کا استعمال وہاں پر کرنا ہے جب ٹونل کے اندر داخل ہونا ہے۔ کومو سینیالی سارے موس، کس طرح ہم انڈیکیٹ کریں گے اونا کارگا، ایک جو سامان ہے کہ سوبرے سالے جو نکل رہا ہے پر پارتے تراسیرا پچھلی جانب، ان اون توریزمو، ایک کار کا۔ تو ایک کار کا جو سامان پیچھے کی جانب نکلا ہوا ہے اس کو کس طرح آپ نے شو کرنا ہے، کس طرح بتانا ہے کہ یہ سامان میرا پیچھے نکلا ہوا ہے۔ اس میں پہلا کہہ رہا ہے ان اون توریزمو لا کارگا، ایک جو کار ہے اس کا سامان نو پویدے سوبرے سالیر، باہر نہیں نکل سکتا پور دیتراس، پیچھے کی جانب سے۔ دوسرے میں لکھا ہے کونل پانل ریگلامنتاریو، جو پینل ہے ریگلامنتاریو پارا کارگا، جو سامان کے لیے ایک پینل لگایا جاتا ہے جس میں ریڈ اور وائٹ کلر کی لائنیں ہوتی ہیں، پارا کارگا کے سوبرے سالن، جو سامان کے لیے وہ جو پینل لگایا جاتا ہے اس کا آپ استعمال کریں گے۔ آخر میں لکھتا ہے کونون تراپو دے کولور بیبو، کولور بیبو مطلب زندہ کلر، وہ کلر جو دکھائی دے، جو شو زیادہ ہو، اس کلر کی کوئی تراپو، یعنی کہ کوئی جو ہے آپ نے کپڑا اس کلر کا رکھ لینا ہے تو اس کے ساتھ انڈیکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر کپڑے والی بھی غلط ہے، اور دوسری یہ جو کہہ رہا ہے کہ ٹورزموں میں آپ سامان پیچھے نکال ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی چیز غلط ہے، آپ نکال سکتے ہیں۔ انڈیویسیبل جو ہے وہ 15% آپ نکال سکتے ہیں، ڈیویسیبل آپ 10% نکال سکتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس میں ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کونل پانل ریگلامنتاریو، وہ جو سگنل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اسے انڈیکیٹ کریں گے کہ میرا سامان جو ہے وہ پیچھے نکلا ہوا ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ کہ انڈیکا کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے استا سینیال، یہ جو سگنل ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ لوس ویکولوس، جو گاڑیاں کے سے لا انکوینٹرن
de frente جو اسے سامنے پائیں گی، یعنی کہ کس کو؟ اس سگنل کو. los vehículos وہ گاڑیاں que se encuentren de frente جنہیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو سامنے حاصل کر رہے ہیں، no tendrán prioridad انہیں ترجیح نہیں ہے، انہیں پہل نہیں ہے گزرنے کی en el estrechamiento جو تنگ جگہ ہے وہاں پر. دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ los conductores جو ڈرائیور ہیں que se encuentran de frente جنہیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے سگنل، tienen prioridad انہیں ترجیح ہے con relación ان کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے a los vehículos جو گاڑیاں ہیں کہ circulan en sentido contrario جو مخالف سمت میں چل رہی ہیں، ان کے حساب سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ترجیح ہوگی. یہاں پر یہ چیز لکھ رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے سگنل جو ہے دونوں ذہن میں رکھ لینے ہیں. ان میں سگنل میں فرق کیا ہے یہ چیز دیکھیں. آپ نے وائٹ اور بلیک پر نہیں جانا، آپ نے ریڈ کلر کا جو تیر ہے اس پر غور کرنا ہے، صرف اور صرف ریڈ کلر کا تیر. تو یہاں پر یہ جب چورس ڈبہ ہے اور ریڈ کلر کا یہ جو تیر ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو سنتیدو کونٹراریو مخالف سمت سے سامنے سے جو آ رہے ہیں انہیں راستہ دینا ہوگا، انہیں رکنا ہوگا. ریڈ کا مطلب ہے رکنا، تو انہیں رکنا ہوگا. جب آپ کی طرف ریڈ مطلب یہاں سے اوپر جا رہا ہے تو آپ کی طرف ریڈ ہے تو مطلب آپ کو یہاں پر رکنا ہوگا. جس طرف ریڈ تیر کا نشان آ جائے گا ان کو رکنا ہوگا، چاہے وہ مخالف سمت میں ہو چاہے وہ آپ کی سمت میں ہو. تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے. تو یہاں پر سگنل میں آپ غور کریں تو یہ دوسری طرف جو ہے وہ نشان بنا ہوا ہے کہ ان کو راستہ دینا ہوگا. یہاں پر اس کا جواب یہ درست ہوگا کہ los conductores que se encuentran de frente اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ڈرائیور جو اسے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، اس سگنل کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں، se encuentran حاصل کرتے ہیں de frente سامنے سے، تینن پریوریداد انہیں ترجیح ہوگی. کیسے ترجیح ہوگی؟ کیونکہ ریڈ ہے دوسری طرف، ان کی جانب وائٹ ہے. دوسری طرف جب ریڈ ہوگا تو کنہیں ترجیح ہوگی، کنہیں pہلے گزرنا ہوگا؟ انہیں جو اسے سگنل کو دیکھ رہے ہیں. tienen prioridad con relación a los vehículos que circulan en sentido contrario جو مخالف سمت میں، یعنی کہ جو اس کارل میں جو آنے والی سڑک میں آ رہے ہیں ان کو وہاں پر رکنا ہوگا. تو یہی اس کا درست جواب ہے. یہ چیز غلط ہے. یہاں پر بھی یہی چیز کہہ رہا ہے کہ vehículos se encuentran de frente جنہیں سامنے یہ سگنل دکھائی دے رہا ہے no tendrán prioridad. تو یہاں پر چیز غلط ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے نہیں گزر سکتے، کیونکہ یہاں پر ریڈ تو دوسری طرف ہے، وہ پہلے گزر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیز یہاں پر غلط ہو جاتی ہے. آگے آتے ہیں ان تراتامینتو ایک جو سلوک ہے فارماکولوجی کا ادویات کا، یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ جو دوائیاں آپ نے لینی ہے انتے ان تراتامینتو دوائی لینے سے پہلے ریاکشنان todas las personas de igual forma یہ تمام انسانوں پر سیم ہی طرح کا اثر انداز ہوتی ہیں. تو ادویات جو ہے وہ بندے کی جسامت، بندے کے نظام اور اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ہر ایک کا سیم نہیں ہوتا. تو اس میں پہلا کہہ رہا ہے سی جی ہاں سیم ہوتا ہے، یا کہ los medicamentos siempre producen los mismos efectos کہ جو میڈیکامنٹو جو ادویات ہیں ہمیشہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں سیم افیکٹ، تمام جو ہے سیم اثرات ان کے ہوتے ہیں. دوسرے میں کہہ رہا ہے نو نہیں ہوتے سیم، depende únicamente صرف اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے del estado físico اس کی فزیکل حالت پر. تو یہ صرف فزیکل حالت پر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہاں پر نو کہ نہیں ہوگا سیم، یا کہ سرکنسٹنسیاز جو حالات ہیں انڈیویڈوالس یعنی کہ مختلف ہیں، ہر ایک کے مختلف ہیں. انڈیویڈوالس اکیلا اکیلا مطلب ہر ایک کے مختلف ہیں. como la fatiga تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ادویات کا اثر انداز نیچے اوپر ہو سکتا ہے. او estar en ayunas ayuna مطلب ہوتا ہے خالی پیٹ ہونا، جب آپ خالی پیٹ ہیں. pueden variar los efectos یہ مختلف جو ہو سکتے ہیں اس کے اثرات. تو یہاں پر ادویات کے اثرات جو ہیں مختلف ہو سکتے ہیں مختلف نوعیت میں. تو یہاں پر جواب اس کا درست ہوگا یہ کہ یہ حالات پر ڈیپینڈ کرے گا، خالی پیٹ ہے، تھکا ہوا ہے، یا اس کی جسامت کیسی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوگی. صرف انہی کا منتے یہ جو چیز کہہ رہا ہے استاد فزیک اور فزیکل حالت میں، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے. اور دوسرے میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ سیم ہوتی ہیں تمام کے لیے، تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے. اگر ایک تھا los cinturones de seguridad جو سیٹ بیلٹ ہیں حفاظتی son eficaces وہ مؤثر ہیں para prevenir
احتیاط کرنے کے لیے، لیسیونز زخموں سے یعنی کہ چوٹوں سے، تو یہاں پر چوٹوں سے احتیاط کے لیے کیا یہ چیز مؤثر ہے، بہتر ہے جو سنترون دے سیگوریداد ہے، کیا یہ سیٹ بیلٹ ہماری حفاظت کرتا ہے؟ تو اس میں پہلا جواب ہے سی، جی ہاں کرتا ہے۔ دوسرے میں ہے نہیں کرتا، آخر میں لکھ رہا ہے کرتا ہے، pero solo cuando se conduce a poca velocidad، جب آپ کم سپیڈ کے ساتھ چلیں تو اس وقت صرف اثر کرتا ہے، یعنی کہ سیٹ بیلٹ اگر آپ تیز سپیڈ میں اتار دیں اس کا وہ اثر نہیں کرتا، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے، کم سپیڈ ہو یا زیادہ سپیڈ ہو یہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ احتیاطی ہے، یہ آپ کے لیے مؤثر ہے، بہتر ہے، تو اس کا جواب ہوگا سی، son eficaces para prevenir lesiones۔ Cuando está prohibido، کب منع ہوگا لا پرادا رکنا؟ پرادا جو ہے وہ 2 منٹس کے رکنے کو کہتے ہیں اگر ڈرائیور اس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر ڈرائیور اتر جاتا ہے تو وہ پارکنگ تصور کی جائے گی۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے donde está prohibido، منع کہاں پر ہے لا پرادا جو رکنا ہے 2 منٹس کے لیے؟ تو یہاں پر اس میں پہلا جواب ہے en carriles destinado al transporte público، وہ سڑکیں، وہ کارل destinado جو مخصوص کی گئی ہیں al transporte público، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے، وہ جو بسیں وغیرہ جو مسافر لے کے جاتی ہیں ان کے لیے جو خاص جگہ ہے اس پر پرادہ کرنا منع ہے۔ دوسرے میں کہہ رہے ہیں ان سونا دے کارگا ای دسکارگا، جہاں پر سامان اتارنے اور رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر پرادہ کرنا منع ہے۔ آخر میں کہہ رہے ہیں ان دوبلے فیلا، دوبلے فیلا یعنی کہ پارکنگ جہاں پر لگی ہوئی ہے ان کے آگے گاڑی کو روکنا، تو انہیں کہتے ہیں دوبلے فیلا۔ تو یہاں پر دوبلے فیلا، سونا کارگا ای دسکارگا ای کارل destinado al transporte público، تو اس میں جواب درست ہوگا کارل destinado al transporte público، وہاں پر پرادہ کرنا منع ہے۔ سونا دا کارگا ای دسکارگا میں آپ پرادہ کر سکتے ہیں، پرادہ کا ذکر ہو رہا ہے، اسٹاسیونامنٹو کا نہیں، پرادہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوبلے فیلا میں بھی آپ پرادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کارل destinado transporte público، پبلک ٹرانسپورٹ کی جو کارل ہے جیسا کہ بوس کیا ہے، ٹیکسی کیا ہے، تو وہاں پر آپ پرادہ نہیں کر سکتے، تو اس میں یہی جواب اس کا درست ہوگا۔ ¿Por qué tipo de vías، کون سے ٹائپ کے جو راستے ہیں no pueden circular نہیں چل سکتے los ciclomotores؟ یاد رہے موٹو سکلیتا اور سکلو موٹور میں فرق کیا ہے؟ موٹو سکلیتا بڑا موٹر سائیکل، سکلو موٹور چھوٹا موٹر سائیکل، یعنی کہ 50 سی سی سے جو کم فورس کا موٹر سائیکل ہے اسے سکلو موٹور کہتے ہیں، اور جو 50 سی سی سے بڑا ہے اسے موٹو سکلیتا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سکلو موٹور کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے ٹیپو دے ویا، کس قسم کے راستوں پر جو ہے وہ سکلو موٹور نہیں چل سکتا، نو پویدے سرکولار، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے نہیں چل سکتا۔ تو اس میں پہلا ہے پورلا آؤٹوویاز autopistas، autopista اور autovía پر نہیں چل سکتا۔ por la autopista únicamente، صرف autopista پر نہیں چل سکتا۔ آخر میں لکھتا ہے por la vías que no tengan arsen، ان راستوں پر نہیں چل سکتا جن کا آرسن نہیں ہے۔ آرسن کہتے ہیں سڑک کا کنارہ جہاں پر وائٹ کلر کی لائن لگا کے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، اس کو آرسن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے کہ جس جو ہے راستے میں آرسن نہیں ہے وہاں پر نہیں چل سکتا، آٹو پستہ پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ منع جو ہے آٹوویا آٹو پستہ پر ہے، سکلو موٹور آٹوویا آٹو پستہ پر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی سپیڈ 60 تک نہیں پہنچتی، اور آٹوویا آٹو پستہ پر منیمم سپیڈ جو ہے وہ 60 ہے، تو یہاں پر سکلو موٹور کا جانا منع ہے۔ por las autovía y autopista دونوں پر سکلو موٹور نہیں داخل ہو سکتا۔ donde se preferible llevar la carga، کہاں پر یہ بہتر ہے سامان کو لے جانا؟ پریفریبل بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا، llevar la carga سامان کو لے کے جانا۔ تو یہاں پر گاڑی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کہاں پر سامان کو لے کے جانا چاہیے۔ en el maletero، مالیتیرو کہتے ہیں یہ ڈگی جو ہے جس میں سامان آپ رکھتے ہیں دل وہیکل و گاڑی کی۔ en la vaca، باکا کہتے ہیں جو گاڑی کے اوپر جو سٹینڈ بنا ہوتا ہے اسے باکا، باکا ویسے گائے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر باکا جو ہے وہ گاڑی کے اوپر کا جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اکثر لوگ سامان رکھتے ہیں، تو وہاں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے dentro del habitáculo del vehículo، جو گاڑی کا اندرونی حصہ ہے اس میں آپ لے کے جائیں گے۔ تو سب سے بہترین جو ہے سامان لے کے جانے کے لیے وہ جو جگہ بنائی گئی ہے، یعنی کہ مالیتیرو، یہاں
پر ڈکی جو ہے تو اس میں آپ سامان لے کے جائیں گے. اگر کچھ ایسا سامان ہے جو اس میں نہیں آتا تو آپ نے اوپر رکھنا ہے تو اوپر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بہتر پریفریبل یہ وار تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس چیز کا, تو یہاں پر مال تیرو ہی اس کا جواب درست ہوگا. Después de un accidente, ایک ایکسیڈنٹ کے بعد, ایک حادثے کے بعد, debe revisar, آپ کو چیک کرنا چاہیے los cinturones de seguridad, جو سیٹ بیلٹ ہیں ان کو. پہلے جواب میں no es necesario, یہ ضروری نہیں ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہے no نہیں, mientras siga funcionando, mientras یہاں تک کہ siga چل رہا ہے, funcionando فنکشن کر رہا ہے, یعنی کہ el cierre کہ وہ بند ہو رہا ہے, کہ جہاں تک وہ کام کر رہا ہے بند ہو رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریویسار کرنے کی. آخر میں لکھ رہا ہے سی, جی ہاں ضروری ہے, y cambiarlos تبدیل کر دیں, por unos nuevos نئے کے ساتھ, si han sufrido daños اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو ان کو تبدیل کر دینا چاہیے سیٹ بیلٹ کو. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. آپ نے ریویسار کرنا ہے. جو سوال میں پوچھ رہا ہے دیوے ریویسار, تو یہاں پر نو تو ہے ہی غلط کہ اس کو آپ نے چیک ہی نہیں کرنا, تو یہ چیزیں دونوں غلط ہیں. اس میں جواب ہوگا سی, جی ہاں ہمیں چیک کرنا چاہیے. y cambiarlos a unos nuevos si han sufrido daños. La vía señalizada de este manera, اس ٹائپ کا جو ہے اگر سگنل آ جاتا ہے راستے پر, podrá ser utilizada, یہ استعمال کر سکتے ہیں. کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کہہ رہا ہے solo por ciclo y ciclomotores, صرف جو سائیکل والے ہیں اور چھوٹے موٹر سائیکل والے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے میں کہہ رہا ہے solo por ciclos, صرف سائیکل والے, y peatones, اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں لکھ رہا ہے سولو por ciclos, صرف سائیکل والے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صرف سائیکل والیوں کے لیے اس طرح کا نشان ہوتا ہے کہ اوبلیگاتوریو ہے سائیکل والوں کو یہاں پر چلنا. اگر یہاں پر اس کے ساتھ ایک پیڈل بنا ہوتا ہے اور آگے ایک بتی لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے سکلو موٹور کو اوبلیگاتوریو ہے. تو یہاں پر سائیکل والوں کو اوبلیگاتوریو ہے, لیکن یہاں پر یہ جو سگنل ہے چورس, اس کا مطلب ہے یہاں پر سائیکل والے بھی چل سکتے ہیں اور پیاتونز بھی, پیدل چلنے والے بھی چل سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں چل سکتے ہیں. اس کا جواب یہ درست ہوگا, solo por ciclos y peatones. Es necesario, یہ ضروری ہے, comprobar دیکھنا, si un herido, ایک زخمی, de un accidente, ایک ایکسیڈنٹ میں, ایک حادثے میں, está consciente, کیا وہ ہوش میں ہے, او ریسپیرا, یا سانس لے رہا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں دیکھنا ایک زخمی کی کہ کیا وہ ہوش میں ہے یا وہ سانس لے رہا ہے. تو اس میں پہلا جواب ہے نو, نہیں ضروری. eso es responsabilidad, یہ ذمہ داری ہے de los servicios de urgencia, جو ایمرجنسی سروس والے ہیں ان کی. دوسرے میں کہہ رہا ہے نو, نہیں, es necesario, no es necesario, اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, como norma general, جیسا کہ قانون میں ہے. آخر میں لکھتا ہے سی, جی ہاں اس چیز کی ضرورت ہے, para valorar la gravedad de su estado, اس کی حالت کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے دیکھیں. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایمرجنسی والوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے تاکہ وہ اس چیز کا انتظام کرتے ہوئے آئیں. تو یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اسے چیک کرنا ہے. تو اس میں جواب ہوگا سی, para valorar la gravedad de su estado, آپ نے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے یا ہوش میں ہے. آخر میں سوال ہے en una esplanada de peaje, ایک جو سٹینڈ یہاں پر بنا ہوا ہے پیاخے کا, de una autopista, ایک autopista پر, está permitido, اس چیز کی اجازت ہے, recoger, لینا وہاں سے, una persona, ایک بندے کو, ایک انسان کو, que hace آٹو سٹاپ مطلب ہوتا ہے ہاتھ دے کر گاڑی کو روکنا. تو یہ کہہ رہا ہے کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ دے کر گاڑی روکے اور آپ اسے وہاں سے لے لیں, وہاں سے اٹھا لیں. تو پہلے میں ہے نو, اس چیز کی اجازت نہیں ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہے جی ہاں اس چیز کی اجازت ہے, siempre que no se origine una situación de peligro, ہمیشہ یہ چیز ہو کہ وہ خطرے کا باعث نہ بنے. آخر میں کہہ رہا ہے کہ سی, جی ہاں آپ وہاں سے اسے اٹھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. تو اس کا ٹوٹلی جواب ہوگا نو, آپ وہاں سے آٹو سٹاپ نہیں کر سکتے, کسی بندے کو وہاں پر سے نہیں بٹھا سکتے.
تو یہ چیز آپ نے یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے. کسی بھی قسم کا ٹریفک کے متعلق آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان، رب راکھا.